هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغي كوثر هيدر O Messenger, announce that which has been revealed to you from your Lord, and if you don't, then you have not conveyed His message, and Allah will protect you from the people. Indeed, Allah does not guide the disbelieving people. Bismillahirrahmanirrahim. تمام سماعت کرنے والے ناظرین کو سید شجاع عباس زیدی کا آداب عرض ہے. سبھی مومنین کو روز عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہر مکان، ہر گلی، ہر شہر، ہر ملک میں جہاں جہاں بھی شیعان علی علیہ السلام ہیں وہاں عید غدیر بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے. مولائیوں میں آج مسرت کا روز ہے. مومنین نماز ادا کر کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہیں شیرینی کا انتظام ہے، کہیں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے اور کہیں عیدی تقسیم کی جا رہی ہے. اسی عید غدیر کے بابرکت موقع پر شہر اعظم لکھنؤ و علی سٹی سینٹر کی ہماری ٹیم ایک بار پھر ایک جشن عید غدیر کو مومنین تک آن لائن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آج کے اس جشن کے آغاز کے لیے ایک بہت ہی کم سن قاری اور مداح قاری زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس محفل کا آغاز کریں. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہی کے روز یعنی 18 ذی الحجہ کو جب رسول اپنا آخری حج کر کے مکے سے مدینہ لوٹ رہے تھے، پیغمبر اسلام جب اس جگہ پہنچے جہاں سے سبھی حاجی ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر الگ الگ راستوں سے اپنے اپنے گھر کو لوٹنے والے تھے، تبھی اس جگہ اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل تشریف لائے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اے اللہ کے رسول، اس بات کی تبلیغ کر دیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے. آپ ایسا نہیں کرتے تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا. اس دن کو مومنین عید مناتے ہیں جسے عید غدیر کہتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی آپ شیریں آواز میں قاری زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سماعت فرما رہے تھے. اب میں اس جشن کو اپنی منزل کی جانب رواں کرتے ہوئے گزارش گزار ہوں بہترین لب و لہجے کے مالک، منفرد انداز ذاکری، خوش مزاج، خوش عقیدہ،
وادی نجف کی معطر ہواؤں میں علم حاصل کرنے والے اور ذکر اہل بیت و علم اہل بیت علیہ السلام کو ہادی ٹی وی و ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مومنین تک پہنچانے والے نجف عراق سے عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تقریر کو خطاب فرما کر مومنین کو قلوب کو منور کریں، باواز بلند صلوات پڑھ کے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم غدیر خم افضل آیاد امتی۔ تمام حمد و ثنا اس خداوند کریم کے نام کے جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام وہی الہی کے ان روشن کرنوں کے نام کہ جن کے صدقے میں خداوند کریم نے کائنات کو زیور وجود سے آراستہ فرمایا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والے تمام عشق علی کے روشن چراغوں کو رومان رضوی کا سلام۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین مقدس نجف اشرف سے آپ تمام اہل غدیر کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ عید غدیر کی عیدی کے طور پہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ محترم ناظرین و سامعین، اس مختصر سے بیان، اس مختصر سے کلپ میں ذکر عید غدیر، ذکر فضیلت امیر المومنین اور ذکر اعمال غدیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، سماعت کریں۔ علامہ ملی صلی اللہ الرحمن نے اپنی کتاب بہار میں پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو نقل کیا کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر میری امت کی سب سے بڑی عید ہے، عید غدیر کا دین میری امت کا سب سے بہترین دین ہے۔ عید غدیر کی فضیلت کے حوالے سے شیخ عباس قمی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب مفاتی میں بیان کیا ہے کہ راوی پوچھتا ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا، مسلمانوں کے لیے روزے جمعہ، روزے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی دن عید ہے؟ آپ نے بیان کیا کہ بے شک عید غدیر 18 ذیلحجہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ آج ہی کے دن پیغمبر اسلام نے اپنے بعد اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا بلا فصل خلیفہ مقرر کیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو وصیت کی تھی کہ اس دن کو عید سمجھے۔ امام مزید بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے وصی کو آج کا دن عید منانے کی وصیت کی تھی، آج کے دن کو عید سمجھنے کی وصیت کی تھی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمن نے مفات الجنان میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ روز عید غدیر اللہ ہر مومن اور ہر مومنہ کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ امام مزید بیان کرتے ہیں کہ اللہ ماہ مبارک رمضان میں جتنے لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں جتنے لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں کو شب عید الفطر آتش جہنم سے آزاد کرتا، اس سے دوگنا اللہ عید غدیر کے دن لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ امام مزید بیان کرتے ہیں کہ تم کہیں بھی رہو، کوشش کرو کہ روز عید غدیر قبر مطہر امیر المومنین تک پہنچو اور زیارت امیر المومنین کرو، اور امیر المومنین کی زیارت پڑھو اور امیر المومنین سے توسل کرو، امیر المومنین کی ولایت کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ روایت معصومین علیہ السلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے کہ عید غدیر کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی پریشانیوں میں پریشان ہوتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جس قوم کو 14 مشکل کشا عطا کیا ہو، اسے مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور وہ بھی دن عید کا دن ہو، وہ دن کہ جسے عید غدیر کہتے ہیں، وہ دن ہے عید غدیر کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو جادوگروں پر غلبہ عطا کیا تھا۔ عید غدیر کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے آتش نمرود کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر گلزار بنایا تھا۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن مومن مسکراتا ہے۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن منافق کے کلیجے اور زیادہ جلتے ہیں۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ عید غدیر کے دن کوشش کرو کہ تم نئے لباس زیب تن کرو، اچھے لباس پہنو، اپنے آپ کو سجاؤ، سنوارو، زینت کرو، خوشبو کا استعمال کرو، خود بھی خوش رہو، امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو خوش رکھو، عزیز و قریب سے صلہ رحم کرو، آپس میں اگر ہماری خلیش ہے، آپس میں اگر ہماری دشمنی ہے تو علی کی ولایت کو سامنے رکھیں، اپنی دشمنی کو پیچھے رکھ لیں اور ایک مومن دوسرے مومن سے گلے مل لے۔ علماء مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، آج کے دن ایک دوسرے برادر مومن کی حاجتوں کو پورا کرو، آج کے دن ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اس کے گھر جاؤ، اگر ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو مسکرائے، آج کے دن ایک مومن دوسرے مومن کو تحفے میں چیزیں پیش کرے، آج کے دن ولایت علی کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، ایک مومن دوسرے مومن کو ولایت علی کی مبارکباد پیش کرے، زیادہ سے زیادہ صلوات درود محمد علیہ محمد علیہ السلام پر پڑھے، کثرت عبادت کے ساتھ پورا دن گزارے، روزہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے اور علی کی ولایت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس روز اگر کوئی شخص 1 درہم کسی برادر مومن کو دیتا ہے تو وہ 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن اگر کسی نے کسی مومن کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے تمام پیغمبروں کو کھانا کھلایا، تمام صدیقین کو کھانا کھلایا، تمام شہیدوں کو کھانا کھلایا۔ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ روز غدیر جو شخص بھی اگر کسی مومن روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو گویا اس نے 1,00,000 پیغمبر، 1,00,000 صدیقین، 1,00,000 شہیدوں کو افطار کرایا، ان کے ساتھ نیکی کی۔ تو اگر کوئی شخص کئی مومنات کو اگر افطار کرائے، ان کے ساتھ نیکی کرے تو پھر اس کی فضیلت اللہ اکبر۔ خود مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں جو شخص بھی آج کے دن کسی برادر مومن کی کفالت کرتا ہے تو میں علی اس کا ضامن ہوں کہ وہ فقر سے محفوظ رہے گا، وہ غربت سے محفوظ رہے گا، وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ مختصر یہ کہ اس دن کی فضیلت کا ذکر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وقت کم ہے، لیکن فضیلت غدیر بہت زیادہ ہے۔ اور میں مزید بیان کرتے ہیں کہ آج کے دن اعمال بہت زیادہ ہیں، آج کے دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہمیں حکم ملا ہے، سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا چاہیے، آج کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ آج کے دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ روزہ دنیا کی عمر کے روزے کے برابر ہے، 100 حج اور 100 عمرے کے برابر۔ ایک دن کا روزہ جو روز غدیر ہم رکھتے ہیں وہ اس کے برابر ہے۔ تو ہم آج کے دن اگر کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں، غسل کریں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ روایت تو میں آیا ہے کہ اگر کوئی مومن آج کے دن غسل کرتا ہے غسل عید غدیر کی نیت سے تو اس کے جسم سے جتنے قطرات زمین پر گرتے ہیں پانی کے تو وہ تمام اس کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ پھر آج کے دن زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھے۔ مناسب یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو خود کو قبر مطہر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچائے۔ حضرت علی کی اس روز 3 زیارتیں دعاؤں کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک زیارت امن اللہ مشہور ہے۔ یہ انسان چاہے دور رہے حرم سے تو اپنے گھر رہ کے پڑھ سکتا ہے، یا نزدیک رہے تو وہاں آ کے پڑھ سکتا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھے آج کے دن زوال سے آدھا گھنٹہ قبل، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا وصی مقرر کیا تھا، اور فضائے بسیط میں ایک نعرہ گونجا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو ہم اس دن 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدے میں جا کر 100 مرتبہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور دعا پڑھیں، وہ دعا کے جو مفاتح الجنان میں اور بھی دعاؤں کی کتابوں میں ہم سب کو مل جائے گا۔ پھر سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکر اللہ کہیں۔ اور روایت ہوئی ہے کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے وہ اس شخص کا ثواب رکھتا ہے کہ جو روز عید غدیر رسول خدا کے قریب رہا ہو اور ان سے بیعت کی ہو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو زوال سے کے قریب ادا کیا جائے۔ رسول خدا نے اسی وقت امیر المومنین کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ اور یہ 2 رکعت نماز، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کے بعد ہم 10 مرتبہ قل هو الله احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر کی تلاوت کریں۔ اور یہ نماز جو ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 حج، 1,00,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دنیا کے بینک میں لاکھ پیسہ ڈالتے ہیں تو ہمیں مہینوں سال کے بعد بھی ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے، لیکن روز عید غدیر اگر ہم نے اللہ کے بینک میں 1 درہم کسی برادر مومن کے نام فکس کر دیا تو اللہ اکبر۔ روایت
رکھتے بیان کرتی ہیں کہ 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ عید غدیر میں ہم سب ویسے اپنے آپ کو رکھیں کہ جیسا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ عید غدیر میں فضیلت امیر المومنین کو بیان کرے، وہ علی کے جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس فضیلت کو سن کے تمام مومنین کے ایمان میں ایک فرحت عطا ہوگی، ایک ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ امام بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیا کہ اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے اور اس کا اقرار کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنے ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھتا ہے تو جب تک اس کی تحریر، اس کی رائٹنگ، اس کی لکھاوٹ باقی رہتی ہے تب تک ملائکہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو کانوں سے سنتا ہے تو جو گناہ اس نے کانوں سے انجام دیے اللہ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کوئی علی کی فضیلت کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دیے کہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے انجام دیے ہوں گے۔ اور جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے گویا اس نے اللہ کو دوست رکھا، اور جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل، اس کا مرکز جنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے کہ جیسے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ہے۔ آپ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے کہ جیسے شب قدر کی فضیلت ماہ مبارک رمضان کی تمام راتوں پر، پورے سال کی تمام راتوں پر فضیلت ہے۔ آپ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو علی کی فضیلت کے حوالے سے یہ کہتے سنا کہ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے کہ جیسے قرآن مجید کی فضیلت پوری کتابوں پر ہے، اور اللہ اسے دوست رکھے کہ جو علی کو دوست رکھے، جو اس نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا اللہ اسے ہلاک کرے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اس علی کی ولایت کے پرچم تلے ہم زندگی گزارتے ہیں، لہذا کوشش کریں کہ عید غدیر خود بھی سیلیبریٹ کریں، خوش رہیں، دوسرے مومن کو خوش رکھیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ اور آج کے دن ہم سب سے اہم کام جو ہمارا ہے وہ یہ کہ اپنے وقت کے امام حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھیں، ان کی خدمت میں نماز ہدیہ کریں اور ان سے توسل کریں، ان کو واسطہ دے ولایت مولا کائنات کا، اور دعا کریں کہ مولا پوری دنیا پریشان ہے، مولا ساری دنیا مصیبتوں کا شکار ہے، آپ مشکل کشا کے فرزند ہیں، آپ جانشین ہیں ان کے، آپ ان کے وسیع ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ علی کی ولایت کے صدقے میں روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص بھی علی کی ولایت کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ غیرت نہیں ہے دوستو جن کے ضمیر میں، آتے نہیں وہ خدمت حضرت امیر میں، اہل ثقیفہ خواہش جنت میں رہ گئے، جنت اتر کے آ گئی جشن قدیر میں۔ اب تمام مولا کے چاہنے والوں کی جانب سے نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں ہم نائب الزیارہ ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم آپ سب کو مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام رسول کو اپنے جانشین یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے لیے دیا گیا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان یہ کار انجام دینا آسان نہ تھا۔ سر پر دھوپ کی تپش اور صحرا کی گرمی، اعلان ولایت کے لیے ایک بلند جگہ چاہیے تھی تاکہ لوگ آسانی سے رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ اور سن سکیں۔ اونٹوں پر سے کجاوے اتار کر اسے جمع کیا گیا اور اس کا ممبر بنایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ آپ سبھی مومنین بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا رومان لسان سے مولا کے فضائل سنیں، لیکن وقت مختصر اور محدود ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی نشست میں ہم پھر جناب کو دعوت سخن دیں گے۔ آئیے میں اس سفینہ کو موج سماعت پر رواں دواں کرتے ہوئے 2 کمسن مداحوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل ان مداحوں کے بارے میں بیان کروں تو ہر ورق پر کمسنی سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا شرف لکھا ملے گا۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین جنہوں نے معاشرے کے معاکس اپنے بچوں کو ذکر اہل بیت کا سبق سکھایا۔ بنا کسی تائید کے ان دونوں بچوں نے کینیڈا آزاداری میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب علی سید صاحب کا جنہوں نے اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت دی۔ میری گزارش ہے
آن محمد و جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں اشعار پیش کریں. درود پڑھ کے استقبال کریں. اللہم صلی اللہ محمد. کو بشیر و نذیر آ پہنچے، بسدش کو بشیر و نذیر آ پہنچے، لیے صحابہ کا جو میں غفیر آ پہنچے، زلان و طفل و صغیر و کبیر آ پہنچے، قبول حج کے لیے سب غدیر آ پہنچے، ندائے آئی کہ شاہ و وزیر آتے ہیں، امیر بن جناب امیر آتے ہیں، امیر بن جناب امیر آتے ہیں، امیر بن جناب امیر آتے ہیں، بڑا ہوا میں توحید کا ہے جام غدیر، وہ جس کو پڑھتا ہے قرآن وہ کلام غدیر، خدا کے دین کا ہے آخری پیام غدیر، نماز جس سے قائم وہی قیام غدیر، ہمیں غدیر کے پیغام سے جو غافل ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نماز باطل ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نماز باطل ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نماز باطل ہے، غدیر کو میں بفرمان حق چلی مولا، نبی یہ بول کہ جس کا ہوں میں علی مولا، ہے اس کے واسطے میرا یہی یقین مولا، ہے تیر مولا خدا اور نبی علی مولا، میرا یقین تو ان کو ہی مولا مانتا ہے، جو مولا مولا کہے فرق مولا جانتا ہے، جو مولا مولا کہے فرق مولا جانتا ہے، جو مولا مولا کہے فرق مولا جانتا ہے، نیا خطیب کا منبر نیا بنایا گیا، علی ولی ہے یہ پیغام پھر سنایا گیا، اور اس کے بعد وہ منبر نیا مٹایا گیا، بنا کے اور مٹا کے یہی بتایا گیا کہ تم کبھی نہیں کہنا یہ ہر کسی کا ہے، ولایتوں کا یہ منبر فقط علی کا ہے، ولایتوں کا یہ منبر فقط علی کا ہے، ولایتوں کا یہ منبر فقط علی کا ہے، وسیع کو کاندھے پہ اپنے اٹھا رہے تھے نبی، خدا کے حکم سے مولا بنا رہے تھے نبی، علی کے پشت پہ خود کو چھپا رہے تھے نبی، چھپا کے خود کو یہ سب کو بتا رہے تھے نبی، کہ میرے بات نہیں دیکھنا کسی کے طرح، جو دیکھنا ہو تو بس دیکھنا علی کی طرح، جو دیکھنا ہو تو بس دیکھنا علی کی طرح، جو دیکھنا ہو تو بس دیکھنا علی کی طرح، علی ہے امر خدا اور خود امیر بھی ہے، علی خدا کی نظر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، خدا کی سمت سفر بھی علی سفیر بھی ہے، علی غرور بشر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، مٹا کے ایک نئی دنیا بنا بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، مردے جلا بھی سکتا ہے،
کعبہ ہے علی یہ ولی ہے پیش خدا علی کو خانہ کعبہ میں جب کیا پیدا خدا نے کعبے کو فوراً بنا دیا قبلہ قسم رسول کی راز جب سے ہم پہ کھلا علی کو قلب میں اپنے بسا لیا آپ نے یوں بیٹھے بیٹھے ہی قبلہ بنا لیا انہیں یوں بیٹھے بیٹھے ہی قبلہ بنا لیا انہیں یوں بیٹھے بیٹھے ہی قبلہ بنا لیا انہیں علی ولی ہے یہ ہے حکم خالق غفار علی کے دم سے قائم ولایتوں کی بہار ہے تابہ سر علی غدیر کا مختار تو تابہ سر ہے ماجد ہماری بھی ہے پکار انہیں بتا دو جو یہ کہتے ہیں غلط ہے غدیر کہ سب کے باپ کی شجروں پہ دستخط ہے غدیر کہ سب کے باپ کی شجروں پہ دستخط ہے غدیر کہ سب کے باپ کی شجروں پہ دستخط ہے غدیر من کنتو مولا فاذا علی مولا حی علی خیر العمل یعنی عمل کے خیر کے لیے آؤ۔ رسول اللہ نے سبھی حاجیوں کو اپنے قریب بلایا اور جو پیغام اللہ نے بھجوایا تھا اسے سبھی حاجیوں کے درمیان سنایا۔ اسی جگہ ختمی مرتبہ نے لوگوں سے کہا کہ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، میرے بعد میرا جانشین علی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بہترین اشعار پیش کر رہے تھے۔ اون محمد و جون محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں خداوند عالم سے ان کے مستقبل کے لیے دعا گو ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ راہ اہل بیت و ولایت علی علیہ السلام پر اسی طرح گامزن رہیں۔ آئیے میں اپنے اگلے مداح کو آواز دینے سے پہلے ان کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اس مداح کو کافی کم عمر سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری مراد ہے جناب سید ابوالعباس صاحب سے۔ میں گزار ہوں جناب سید ابوالعباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بجم محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ غدیر کی حوالے سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، خدا کے دین نے تو کیا خود خدا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، عزام نام علی سن کے جو مچلتے ہو، عزام نام علی سن کے جو مچلتے ہو،
تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے، تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے، کہ بتاؤں ایک ہی مصرعے میں کیا منافق ہے، بتاؤں ایک ہی مصرعے میں کیا منافق ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے، لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم میں، لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم میں، قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے، قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، تو جس کو ڈھونڈ رہا شیخ ہے اے مسجد میں، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، علی کے لہجے میں بولا جو برسرے معراج، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر میں ہے، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں تو عید غدیر نیا لباس پہنیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزی و رزق میں برکت ہو تو عید غدیر نظر عید غدیر دلائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو روز عید غدیر نماز عید غدیر ادا فرمائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے تو روز عید غدیر اپنے گھر میں چراغاں کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام آپ کے دسترخوان میں شرکت فرمائیں تو روز عید غدیر محبان جناب امیر کو کھانا کھلائیں۔ ناظرین،
اب میں جس منقبت خوان کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ ہے شہر اہل بیت جناب اسد رضوی صاحب کے چشم و چراغ جناب سمن عباس رضوی صاحب. میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور منظوم نذران عقیدت پیش کریں. بلند ترین صلوات بھیجیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن، زمین بن گئی جنت نشاں غدیر کے دن. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن، اسی لیے تو پشیماں ہے بد نسب سارے، اسی لیے تو پشیماں ہے بد نسب سارے. حسب نسب کا ہوا امتحان غدیر کے دن، ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن. یہ بات طے ہے وہ ابن کثیر ہوتا ہے، یہ بات طے ہے وہ ابن کثیر ہوتا ہے جس کے چہرے پہ چھایا دھواں غدیر کے دن. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن. علی کو جس نے مبارک کہا تھا مجمع میں، علی کو جس نے مبارک کہا تھا مجمع میں، اسی نے حجرے میں لیسس کیا غدیر کے دن. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن. منافقین کے ارمان بن گئے آنسو، منافقین کے ارمان بن گئے آنسو. نبی نے جیسے ہی کھولی زبان غدیر کے دن. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن. حسین کرب و بلا لے کے اس کو جائیں گے، حسین کرب و بلا لے کے اس کو جائیں گے. نبی جو لے کے چلے کارواں غدیر کے دن. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن. کسی میں دم ہے تو فتویٰ لگائے بدعت کا، کسی میں دم ہے تو فتویٰ لگائے بدعت کا. رسول دیتے ہیں حق کی عزا غدیر کے دن. ہے دیدہ زیب بہت آسماں غدیر کے دن. علی کے نام پہ ایک ساتھ مل کے کام کرو،
علی کے نام پہ ایک ساتھ مل کے کام کرو، اڑاؤ ظلم کی تم دھجیاں، غدیر کے دن ہے دید زیب بہت آسماں، غدیر کے دن اگر حقیقی غدیری ہو تو یہ طے کر لو، اگر حقیقی غدیری ہو تو یہ طے کر لو، دلوں کی ختم ہو سب تلخیاں، غدیر کے دن ہے دیدہ زیب بہت آسماں، غدیر کے دن علی کا تاج ولایت بھی انتظار میں ہے، علی کا تاج ولایت بھی انتظار میں ہے، کہاں ہے آج امام زمان، غدیر کے دن ہے دیدہ زیب بہت آسماں، غدیر کے دن شرف نجف میں ملا ہے علی کی مدحت کا، شرف نجف میں ملا ہے علی کی مدحت کا، رومان پر ہے خدا مہرباں، غدیر کے دن ہے دیدہ زیب بہت آسماں، غدیر کے دن زمین بن گئی جنت نشاں، غدیر کے دن۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب سمن عباس رضوی صاحب۔ ناظرین، اب میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ اس وقت ایران کی سرزمین پر علم حاصل کر رہے ہیں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میری مراد ہے جناب فرزان رضوی بارہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کی سماعتوں کو بیدار کریں۔ بلند ترین صلوات بھیجیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور چند شعر غدیر خم کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ فضیلت میں صفے اول غدیر خم کی دھرتی ہے، فضیلت میں صفے اول غدیر خم کی دھرتی ہے، یہ دھرتی ایسی دھرتی ہے جہاں جنت اترتی ہے۔ دیکھیں گے حضرات، غدیر خم کی محفل کا جب معیار ہوتا ہے، غدیر خم کی محفل کا جب معیار ہوتا ہے، صدارت خود نبوت آ کے اس محفل کی کرتی ہے، علی کا نام لینے سے بہار آتی ہے گلشن میں۔ دیکھیں حضرات، علی کا نام لینے سے بہار آتی ہے گلشن میں، خزاں کے دور میں
بھی پھول کی صورت نکھرتی ہے، فضیلت میں صفِ اول غدیر خم کی دھرتی ہے۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا حضرات، عداوت کرنے والے جیتے جی جلتے ہی رہتے ہیں، عداوت کرنے والے جیتے جی جلتے ہی رہتے ہیں، محبت کرنے والوں کی بہت اچھی گزرتی ہے، محبت کرنے والوں کی بہت اچھی گزرتی ہے، بلندی ایسی ملتی ہے کہ پستی ہی نہیں جس میں، غدیر خم میں ہے عشق کی صورت سنورتی ہے، غدیر خم میں ہے عشق کی صورت سنورتی ہے، غدیر خم میں کر جن کے بزرگوں کو ملی ذلت، غدیر خم میں کر جن کے بزرگوں کو ملی ذلت، علی کا نام سنتے ہی اب ان کی نسل ڈرتی ہے، علی کا نام سنتے ہی اب ان کی نسل ڈرتی ہے، غدیر خم کے صحرا کے جب دریا دل دیکھو، غدیر خم کے صحرا کے جب دریا دل دیکھو، یہاں پہ موج دریا بھی ادب سے پانی بھرتی ہے۔ سماعت فرمائیں گے حضرات آخری شعر، حسین ابن علی کے سامنے آئی تھی جو بیعت، حسین ابن علی کے سامنے آئی تھی جو بیعت، علی اصغر سے ہی گھبرا کے وہ بے موت مرتی ہے، علی اصغر سے ہی گھبرا کے وہ بے موت مرتی ہے۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمایا، علی کی مدح سے کشتی میری چلتی ہے موجوں میں، دعا ماں باپ کی رومان موجوں میں ابھرتی ہے، دعا ماں باپ کی رومان موجوں میں ابھرتی ہے، فضیلت میں صفِ اول غدیر خم کی دھرتی ہے۔ پالان کے ممبر پر جب رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو
اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے من کن تو مولا فحاز علی مولا کہا تو مومنین کے چہرے گلاب کی مانند کھل گئے اور دشمن علی اور دشمن اللہ کے چہرے اداس ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں، یہ پیغام جو حاضر ہیں ان کو اور جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اب میری گزارش ہے عالمی شہرت یافتہ نواخوان و منقبت خوان عمران داتو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات ان کے نوحوں کی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، اس وقت یہ اپنے نوحوں کی ریکارڈنگ میں مشغول ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں، الہی آمین۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ درود پڑھ کر عمران داتو صاحب کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و یا علی مدد۔ تمام مومنین کو جشن عید غدیر کی بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے دو منقبت پیش کروں گا انشاءاللہ مولا علی کی شان میں۔ ایک پہلا کلام ظفر آباد ظفر صاحب نے لکھا ہے اور دوسرا کلام میر سجاد نے لکھا ہے۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے ان دونوں کو، اور خدا اپنی بارگاہ میں ہماری سب کی اعمال و عبادت قبول فرمائے۔ آپ سب کی اجازت ہے تو ایک درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نہیں الفت میں کوئی میثم تمار سے آگے، نہیں الفت میں کوئی میثم تمار سے آگے، کہ جیسے ہو نہیں سکتا کوئی سرکار سے آگے، نہیں الفت میں کوئی میثم تمار سے آگے، جوان مردے میں کوئی بھی نظر آیا نہ جنگوں میں، جوان مردے میں کوئی بھی نظر آیا نہ جنگوں میں، ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار سے آگے، نہیں الفت میں کوئی میثم تمار سے آگے، دعائے فاطمہ کی روشنی میں میرا دعویٰ ہے، دعائے فاطمہ کی روشنی میں میرا دعویٰ ہے، نہ جائے گا کوئی جنت میں ماتم دار سے آگے، نہیں الفت میں کوئی میثم تمار سے آگے، اور نہیں قسمت نہیں قسمت میں تیری چادر تطہیر کا سایہ، نہیں قسمت میں تیری چادر تطہیر کا سایہ، تجھے دکھتا نہیں ہے سایہ دیوار سے آگے، نعرہ حیدری یا علی علی، تجھے دکھتا نہیں ہے سایہ دیوار کے آگے، نہیں الفت میں کوئی میثم تمار سے آگے، اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا،
اپنے گھر کو روشن کر دیے. نعرہ حیدری یا علی یا علی. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا, ہر منافق کے کلیجے کو جلاتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. اور موت نے پوچھا کہ کیسے جاؤ گے تم دار پہ. جناب نیزم تمار کو ذہن میں رکھیے گا. موت نے پوچھا کہ کیسے جاؤ گے تم دار پہ. بولے میسم مسکرا کر مسکراتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. اور معجزہ ہو دیکھنا تو لا کے دو خاک نجف. معجزہ ہو دیکھنا تو لا کے دو خاک نجف. میں کھلونوں کی طرح سورج بناتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. اور حضرت جبریل نے فضا سے یہ ہنس کر کہا. حضرت جبریل نے فضا سے یہ ہنس کر کہا. رے روٹی لیتا جاؤں گا, آیات لاتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. اور ماتم شبیر پر دیتا تھا فتوے کون. یہ شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں. ہم نے جب یہ منقبض ریلیز کیا تھا وہ یہ شعر ہم نے ریکارڈ نہیں کیا ہے, تو آپ کی سماعت پیش کر رہا ہوں کہ ماتم شبیر پر دیتا تھا فتوے کون. ماتم شبیر پر دیتا تھا فتوے کون. حضرت مختار کو میں خود بتاتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. اور مقطع کا کہ مجلسوں پر ہنسنے والے سے کہا سجاد نے. مجلسوں پر ہنسنے والے سے کہا سجاد نے. حشر میں تو روئے گا, میں مسکراتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں گا. میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا جاؤں. اللہ کو حضرت علی علیہ السلام اتنے محبوب تھے
کہ جب رسول اللہ نے پیغام ولایت لوگوں کے درمیان پہنچا دیا تو اسی مجمع میں سے ایک شخص کہ جس کا نام حارث تھا اس نے اللہ کے پیغام پر اعتراض کیا۔ اللہ نے اسی وقت اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ مثل قش یعنی بھوسے کی مانند ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہترین کلام پیش کر رہے تھے ہمارے بھائی عمران داتو صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس جشن کے لیے ہمارے چینل کو دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عید غدیر میری امت کی سب سے بڑی عید ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اعمال عید غدیر بجا لایا گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب میں جس ہستی کو آواز دینا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن پر اہل بیت علیہ السلام کا خاص کرم ہے۔ بہت ہی کم وقت میں شاعری کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا بہت ہی کم لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، میری مراد ہے معروف شاعر ڈاکٹر مصطفیٰ فطرت لکھنوی صاحب، مرحوم کے چشم و چراغ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کا قلوب کو منور کریں۔ بلند ترین صلوات بھی ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چار میں سے پیش کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے کہ جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا، جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا، وہ حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا، حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا، مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو، او مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا، مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا۔ ایک مطلب چنچیر غدیر کے حوالے سے پیش کروں کہ حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے، حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے، حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے، او انما غدیری ہے، حل عطا غدیری ہے، انما غدیری ہے، حل عطا غدیری ہے۔ یہاں سے شعر دیکھیں گے کہ رحمتوں کے سائے میں دین ہو گیا کامل، رحمتوں کے سائے میں دین ہو گیا کامل، جو ملا محمد کو وہ صلہ غدیری ہے، جو ملا محمد کو وہ صلہ غدیری ہے۔ عقیدے کا شعر پیش کروں کہ مجھ کو ناز ہے اس پر، اس لیے میں کہتا ہوں، مجھ کو ناز ہے اس پر، اس لیے میں کہتا
او میرے خون طاہر کا سلسلہ غدیری ہے، میرے خون طاہر کا سلسلہ غدیری ہے۔ کہ میرے خون طاہر کا کہ منکر ولایت کی موت بن گیا پتھر، منکر ولایت کی موت بن گیا پتھر، اور یہ خدا کی جانب سے فیصلہ غدیری ہے، یہ خدا کی جانب سے فیصلہ غدیری ہے۔ اس سلسلے کا آخری شعر کہ مطمئن میرا دل ہے، مل ہی جائے گی منزل، مطمئن میرا دل ہے، مل ہی جائے گی منزل، وہ چل رہا ہوں میں جس پر راستہ غدیری ہے، چل رہا ہوں میں جس پر راستہ غدیری ہے، حرف حرف قرآن کا باخدا غدیری ہے، انما غدیری ہے حل عطا غدیری ہے۔ ایک دم تازہ کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، کہیں بھی نہیں پڑھا، ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ تعزیر ظہور امام زمانہ صاحب نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو واعظ تو ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی ایسا بھی ہو واعظ تو ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی ایسا بھی ہو واعظ تو ایسا ہو نہیں سکتا، او علی کے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا، علی کے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا، کہ در جنت کا رضوان کا درزی بن کے آتا ہے، در جنت کا رضوان کا درزی بن کے آتا ہے، او زبان سے کہہ دے زہرا تو بھلا کیا ہو نہیں سکتا، زبان سے کہہ دے زہرا تو بھلا کیا ہو نہیں سکتا، کہ نبی کی بیویوں کا کیا تقابل بنت احمد سے، نبی کی بیویوں کا کیا تقابل بنت احمد سے، ارے جو رتبہ سیدہ کا ہے کسی کا ہو نہیں سکتا، جو رتبہ سیدہ کا ہے
کسی کا ہو نہیں سکتا کہ بلال مصطفیٰ کا یہ شرف یہ خاص رتبہ ہے بلال مصطفیٰ کا یہ شرف یہ خاص رتبہ ہے ارے اذان جس دن نہ دیں یہ پھر سویرا ہو نہیں سکتا اذان جس دن نہ دیں یہ پھر سویرا ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں گے ناد علی کے حوالے سے کہ اگر ناد علی پڑھ کر کوئی گھر سے نکلتا ہے اگر ناد علی پڑھ کر کوئی گھر سے نکلتا ہے او قسم مولا علی کی وہ اکیلا ہو نہیں سکتا قسم مولا علی کی وہ اکیلا ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں گے کہ بپا کرتا ہوں گھر میں مجلس شام غریبہ میں بپا کرتا ہوں گھر میں مجلس شام غریبہ میں بپا کرتا ہوں گھر میں مجلس شام غریبہ میں اور میرے گھر میں کبھی بھی اب اندھیرا ہو نہیں سکتا میرے گھر میں کبھی بھی اب اندھیرا ہو نہیں سکتا کہ محمد مصطفیٰ نے خود فدق زہرا کو بخشا ہے محمد مصطفیٰ نے خود فدق زہرا کو بخشا ہے اور جو اس دعوے کو جھٹلائے وہ سچا ہو نہیں سکتا جو اس دعوے کو جھٹلائے وہ سچا ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں خاص طور سے کہ فدق کے غاصبوں کو ہم صحابی کہہ نہیں سکتے فدق کے غاصبوں کو ہم صحابی کہہ نہیں سکتے ارے محمد کا صحابی ہو تو جھوٹا ہو نہیں سکتا محمد کا صحابی ہو تو جھوٹا ہو نہیں سکتا کہ نبی کے بعد فوراً مرتضیٰ ان کے خلیفہ ہیں نبی کے بعد فوراً مرتضیٰ ان کے خلیفہ ہیں ارے جو پہلا ہے وہ پہلا ہے وہ چوتھا ہو نہیں سکتا جو پہلا ہے وہ پہلا ہے وہ چوتھا ہو نہیں سکتا آخری شعر پیش کروں کہ نہ بھیجو لعنت شیطان پا روز و شب مسلمانوں نہ بھیجو لعنت شیطان پا روز و شب مسلمانوں نہ بھیجو لعنت شیطان پا روز و شب مسلمانوں او اگر زہرا کے دشمن پر تبرہ ہو نہیں سکتا اگر زہرا کے دشمن پر تبرہ ہو نہیں سکتا
کرم خوشنود پر عباس کا یہ ہو گیا ورنہ، کرم خوشنود پر عباس کا یہ ہو گیا ورنہ، کرم خوشنود پر عباس کا یہ ہو گیا ورنہ، عطا اگر یہ نہ کرتے تو قصیدہ ہو نہیں سکتا، عطا اگر یہ نہ کرتے تو قصیدہ ہو نہیں سکتا، کبھی ایسا بھی ہو واعظ تو ایسا ہو نہیں سکتا، علی کے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے روز عید غدیر نماز عید غدیر ادا کی اسے 1,00,000 حج و 1,00,000 عمرے کا ثواب حاصل ہوا، اور جس نے ایک برادر مومن کو کھانا کھلایا گویا اس نے تمام صدیقین و انبیاء کو کھانا کھلایا، جس نے 1 درہم دیا گویا اس نے 1000 درہم دیے۔ ابھی آپ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، اب میں جس ہستی کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ بھی کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، آپ بھی اس وقت نوحوں کی ریکارڈنگ میں مشغول ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس جشن کے لیے دیا۔ میری مراد ہے سرزمین ڈنمارک سے جناب قمبر علی کیانی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم یا علی مدد۔ نوحہ خوان منقبت خوان قمبر علی کیانی ڈنمارک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو جشن غدیر مبارک ہو۔ غدیر کے حوالے سے ایک کلام ہے، چند اشعار اس کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خم کے میدان میں منبر بنایا گیا، خم کے میدان میں منبر بنایا گیا، خم کے میدان میں منبر بنایا گیا، اس کا وارث علی ہے بتایا گیا، خون کے میدان میں منبر بنایا گیا، سب امیدیں دھری کی دھری رہ گئیں، چاہتے بادشاہی کے سب بہہ گئیں، تخت پر جب علی کو بٹھایا گیا، خون کے میدان میں منبر بنایا گیا، مومنوں کے لیے وہ خوشی تھی بڑی، اور منافق پریشان تھے اس گھڑی، بازوئے مرتضیٰ جب اٹھایا گیا، خون کے میدان میں منبر بنایا گیا، قدسیوں نے پروں پر بچھائے زمین، بن کے سایہ جھکا آج عرش بری، جب وسیع محمد دکھایا گیا، خون کے میدان میں منبر بنایا گیا،
اور جھومتے دیکھے سلمان و کمبر وہاں، بن گیا تھا وہاں جشن کا ایک سما، بازوئے مرتضیٰ جب اٹھایا گیا، خون کے میدان میں منبر بنایا گیا، منہ سے بخن تو نکلا تجھ دل جل گیا، منہ سے بخن جو نکلا تو دل جل گیا، آگ بھڑکی تو تھی پر دھواں نہ اٹھا، جب منافق کا سینہ جلایا گیا۔ اور یہ آخری شعر ہے، سن کے نام علی وہ الگ ہو گئے، منکروں کے بھی چہروں پہ بل پڑ گئے، نعرہ حیدری جب لگایا گیا، خون کے میدان میں منبر بنایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مومن دوست دنیا و آخرت میں نہ بچھڑنے پائیں تو روز عید غدیر آپس میں گلے ملیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان ختم نہ ہونے پائے تو روز عید غدیر کو نہ بھولیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی گواہی حجر اسود روز قیامت دے تو عید غدیر کے دن کو نہ بھولیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں پھوٹ نہ پڑے تو اہل خاندان کو غدیر کے دن کھانا کھلائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد بیماریوں سے بچی رہیں تو روز عید غدیر نئی لباس پہنیں۔ ماشاءاللہ آپ سبھی مومنین نے محسوس کیا ہوگا کہ کس قدر بہترین کلام آپ سبھی ناظرین کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے تھے جناب قمر علی کیانی صاحب۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم کربلا کے، آمین۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، اور نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جس مولائی اور عظیم ہستی کا میں نے یہ شعر آپ کی سماعتوں کو نظر کیا ہے وہ ہے معیاری شاعری کی دنیا کے جانے مانے نام۔ ان کو دعوت سخن دینے کے لیے میرے پاس الفاظوں کی بہت کمی ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھانا۔ بنا کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں جناب ہلال لخوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کے سماعتوں کو منور کریں، بلند ترین صلوات سے خیر مقدم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، شہر ازا لکھنؤ چینل اور علی سی ڈی لکھنؤ کی طرف سے مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ غدیر کے موضوع پر اور غدیر کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ شعر پیش کروں۔ حکم کی تعمیل میں مدح مولائے کائنات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مطلع اور دو شعروں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا غدیر خم کا موسم آ رہا تھا، کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا غدیر خم کا موسم آ رہا تھا۔ اور شعر سنیں حضرات کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے، سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا، کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے، سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا۔ اور دیکھیں حضرات، سچائی ہے کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر، خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا، بہت بہت شکریہ حضرات۔ اور ایک مطلع 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔
مطلع سماعت فرمائیں کہ بے ولائے علی جہان میں ہیں، کہ بے ولائے علی جہان میں ہیں، لوگ کاغذ کے ایک مکان میں ہیں، کہ بے ولائے علی جہان میں ہیں، لوگ کاغذ کے ایک مکان میں ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے حضرات کہ ہو رہا ہے نزول مرسل پر، کہ ہو رہا ہے نزول مرسل پر، آیتیں سب علی کی شان میں ہیں، کہ ہو رہا ہے نزول مرسل پر، آیتیں سب علی کی شان میں ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے حضرات کہ ہم یقین اور وہ گمان پرست، کہ ہم یقین اور وہ گمان پرست، اور کچھ لوگ درمیان میں ہیں، کہ اور کچھ لوگ درمیان میں ہیں۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائے حضرات کہ سجدہ گاہوں میں بس گئے ہیں حسین، کہ سجدہ گاہوں میں بس گئے ہیں حسین، اور مولا علی اذان میں ہیں، اور مولا علی اذان میں ہیں، اور بے ولائے علی جہان میں ہیں، لوگ کاغذ کے ایک مکان میں ہیں، لوگ کاغذ کے ایک مکان میں ہیں۔ اور حضرات کی غدیر کے سلسلے سے ایک مطلع اور 3-4 شعر اور حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا، کہ خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا، وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائے حضرات کہ آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے، کہ آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے، ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، کہ ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، آیت کی طرح دھوپ کے تیور بھی سخت تھے، ہلکا سا بھی مزاج نہ بدلا غدیر کا۔ خاص شعر سماعت فرمائے حضرات، خیال پیش کیا ہے کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا، کہ میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا، کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ مقطع کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، کہ مقطع کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا، کہ اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اور یہ اس سلسلے کا آخری شعر سماعت فرمائے کہ مقطع کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا، اور پروردگار تیرے شب و روز کی قسم، کہ پروردگار تیرے شب و روز کی قسم، دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا، کہ پروردگار تیرے شب و روز کی قسم، دن ہے حسین سب سے زیادہ غدیر کا، اور وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا خوب کلام پیش کیا ہے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنے سبھی شعراء کا اور سبھی ناظرین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس جشن کو دیا، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوں، جو مقروض ہیں وہ اپنے قرض سے ادا ہوں۔ اے خدا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے پالنے والے، ہمارے رزق میں اتنا اضافہ کر کہ ہم ہر سال بلکہ سال میں کئی بار امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضری دیں۔ اے خدا، خصوصی دعا ہے کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 نام کی بیماری میں مبتلا ہے، بس اتنا رحم کر کہ ایام اعزاء سے پہلے یہ وبا ختم ہو جائے۔ ہم ویسے ہی محرم کریں جیسے ہر سال کرتے آئے ہیں، اور اس بار محرم میں پچھلے سال کے محرم سے اور زیادہ بہترین طریقے سے پرسہ پیش کر سکیں۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، دعائیں
اور جنت البقیع میں ایک بہترین روضے کی تعمیر ہو، پوری دنیا میں امن و امان کی حکومت ہو. آمین یا رب العالمین. خدا حافظ.